ڈاکٹر صاحب 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو پاپولیشن جو ہماری اس طرح گرو کر رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پرابلم ہے ہمارے لحاظ ہمارے کانٹیکسٹ میں. دوسرا فورن انویسٹمنٹ شاید نہیں آ رہی. اب گورنمنٹ نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے تو شاید کچھ بھلا ہو جائے. اور تیسرا ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ پا رہی. ان تینوں ایشو سے میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے تو اس پہ ہمیں کچھ ذرا تھوڑا سا. دیکھیے انویسٹمنٹ تو بہت سمپل چیز ہے. مکھیاں وہاں آتی ہیں یا شہد ہو. ساڑھے وہ شاید نہیں مت. اگر ہم لوگ انویسٹ خود نہیں کر رہے تو فارنر کیوں آئے؟ مطلب ہمارے جو اپنے لوگ ہیں پاکستانی وہی انویسٹ نہیں. تو ہمیں فوکس اپنے انویسٹمنٹ پہ کرنا ہے. اگر ہم لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, ہماری انویسٹمنٹ ریٹ اس وقت کو 12% آف جی ڈی پی, نارملی 15 ہوتی ہے. انڈیا کی نارملی 30 ہوتی ہے, چائنا کی 40 ہوتی ہے. ہماری کتنی ہے اس وقت؟ اس وقت کو 11-12. ٹھیک ہے جی. اگر ہماری انویسٹمنٹ ریٹ 25 پہ نہیں پہنچ رہی تو قصور ہمارا ہے. ہمارے لوگ بھی تو انویسٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں تو بہت. تو پھر کرنے دیں انہیں. جتنے گیٹڈ کالونیز بن رہی ہیں. پر وہ گیٹڈ کالونیز از بیڈ انویسٹمنٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں کیا خرابی ہے. ان میں خرابی یہ ہے کہ ایچ آف دی سیکٹرز, ہم نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے. پہلے ایچ آف دی سیکٹرز ٹیک 20-30 ایئرس ٹو ڈیولپ. جھگڑے ہمیں تو یہی کہا تو اس سے کے ساتھ 50 انڈسٹریز ایفیلیٹڈ ہوتی ہیں. نہیں, اس کے ساتھ نہیں ہوتی. سوری, کنسٹرکشن جو ہوا ہے کنسٹرکشن کے ساتھ. یہ جو گیٹڈ, یہ جو ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی. ان کے ساتھ صرف پلاٹستان ہے. وی ہیو ٹو ڈسٹنگوش. ہم نے یہ جو پلاٹس کا مافیا ہے نا, جو آپ نے پلاٹس کا مافیا بیوروکریسی کو دے دیا, جو آپ نے انسینٹیو دے دیے, اس کی وجہ سے ایوری بڈی از گاٹ انٹو پلاٹس. لیکن پلاٹ سے گھر تو بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب. مطلب اب بہت سی کالونیز ہیں جہاں گھر بھی بن رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو پھر بٹ رادر دین دیٹ اف یو بلڈ, فار ایگزامپل دیکھیں آپ کسی سٹی میں چل جائیں, وٹ ڈو یو سی. ہم نے یہاں دیکھا ہے فار ایگزامپل گھر بن رہے ہیں. مجھے ایک اور بات بتائیے, آپ کے اسکولس کہاں ہیں؟ گھروں میں. ٹھیک ہے نا. آپ کی دکانیں کہاں ہیں؟ تو یور لیگو پیس has become a house. ریسٹورانٹس دکانوں میں, آفیسز. میں جی ایک دفعہ گیا لانگ ٹائم اگو, جب مجھے شروع شوق ہوا تو I went to real estate agents in کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد. اینڈ آئی سیڈ یار بات سنو, میں بل گیٹس کا ایجنٹ ہوں, مجھے کوئی آفس دکھاؤ بل گیٹس کے لیے. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کتنے دام ہے کہ جی بل گیٹس ہے یار کوئی 100 ملین تو 10. اچھا ٹھیک ہے, 100 ملین. وہ پریشان ہو گیا, مجھے کوٹھیاں دکھا رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی. Show me an office building that Bill Gates can buy. I asked you this now. آپ بڑے ملکوں میں رہے ہیں. اگر میں آپ کو یہی سوال سنگاپور میں کہوں یا ہانگ کانگ میں کہوں یا دبئی میں کہوں تو کتنی دیر لگے گی مجھے بلڈنگ لینے میں؟ بالکل نو ٹائم. ٹھیک ہے نا. اب دس از ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ از دا ڈیولپمنٹ آف لینڈ. اٹس ناٹ ہاؤسز. ٹھیک ہے. ہاؤسز از پیٹی ریئل اسٹیٹ. فار ایگزامپل ایک چیز, شاپنگ مالس. ہمارے پاس, میں 30 سال سے شور مچا رہا ہوں, ہمارے پاس اب لاہور میں 2 ہیں, یہاں سینٹورس آیا. دیکھیں ویلیو ایڈڈ کتنی ہے. ہوٹلس, آپ مجھے بتائیں ایوب کے زمانے کے بعد ہوٹلز ہی نہیں بنے. وی ہیو نو 5 اسٹار ہوٹلز ہیئر. بالکل. یہ بھی جو ہے اب 2 اسٹار 3 اسٹار ہو گئے سرینا وغیرہ. یہ بھی ٹھیک ہے. وائی ڈونٹ وی ہیو ا رینیول آف ہاؤسنگ اسٹاکس. آپ دیکھیں امریکہ میں چھوٹے شہر میں چل جائیں, یو ول فائنڈ 5 اسٹار ہوٹلز کمنگ اپ آل دا ٹائم. دبئی میں چل جائیں. ٹھیک ہے. I can name other things. For example لے لیں آپ. اور ٹورزم کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اس قسم کا انفراسٹرکچر. We have to think about this. What is construction? What is real estate? And what is land? اچھا, تو اس کے لیے کیا کیا جائے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ میں تو بار ایک چیز کہتا ہوں, پہلی چیز ہے خدا کے واسطے اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کریں. The bureaucrat should not have any right to control the economy. یہ جو NOC کا بیوروکریسی کے بڑے خلاف ہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے نوٹ کیا ہے. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں. ہم نے میجر کیا فار گڈ ریزن. ہم نے میجر کیا the bureaucracy controls 60 to 80% of the economy. لیکن بیوروکریسی کے بغیر کوئی ملک چل بھی نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب. 100% کون کہتا نہیں. میں تو بیوروکریسی کے بڑے فیور میں ہوں. ایکسپٹ وی وانٹ the bureaucracy for the time. You don't want a Mughaliya bureaucracy. یہ بات. My point is very simple. 21st century کے لیے بنا لینا. آپ مجھے بتائیے پلیز, ابھی تک فیتے والی فائل کیوں چل رہی ہے؟ In the year 2023, فیتے والی فائل and section officer noting and فلانا noting in hand. Do we still need this? Can't we even evolve out of this? Do we need 5 steps? یہ گورنمنٹ پہ اب کام تو ہو رہا ہے کافی, سنا ہے. I've been hearing about it since I was a young boy. My point is there has to be a limit to the pace of development. دیکھیے یہ چیزیں اب ہو جانی چاہیے تھی اور ہو جانی چاہیے. فار ایگزامپل اگین, why do we need 10 secretaries? Sorry, ایک اور چیز, why do we need principal accounting officers? Why can't a university vice chancellor be a principal accounting officer? Why is the education secretary the principal? یہ جو ڈگری آف سینٹرلائزیشن ہے, آپ مجھے بتائیے, آپ باہر رہے ہیں, کیا امریکہ میں جو بھی ہارورڈ یونیورسٹی
چلو پبلک اسکول لے لیتے ہیں, یونیورسٹی آف نیو یارک, ڈز اٹ رپورٹ ٹو دی ایجوکیشن سیکرٹری؟ کیمبرج, ڈز اٹ رپورٹ؟ کیمبرج ہے پبلک یونیورسٹی. ہمارے یہاں بھی اب نہیں ہوتا شاید. بہت ہوتا ہے, اچھا, بہت ہوتا ہے. ابھی تک یونیورسٹی 18th امینڈمنٹ کے بعد تو سارا سسٹم ہی گڑبڑ سر ہو جی, گیا. آپ یونیورسٹی کی لا اسٹڈیز کریں, ٹھیک ہے, ہر یونیورسٹی کی لا جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے سینٹ پہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس پہ 4 سیکرٹری ایلیمنٹ, سارے تو سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کریں کیا؟ ایکسپورٹس کس طرح بڑھائیں؟ بس یہی تو آپ نے کہہ دیا یہ کریں, لیکن کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں بہت دس از پوٹینشیل؟ ناٹ مائی جاب, دس از نوبڈیز جاب. نہیں, ایکسپورٹس میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے ریسورسز تو ہیں نا آپ کے ملک میں, فشریز ہے, اس میں بہت پوٹینشیل نظر آتا ہے. دیکھیے جی, آپ جس کو کام کرنے دیں گے وہ بڑھے گا. آپ دیکھیں, میں چھوٹی سی آپ کو اسٹوری سناؤں. آئی ٹی سیکٹر ہے, آئی ٹی سیکٹر آپ کے بندے کہاں ہیں؟ لیکن ہم نے ایکسپورٹس تو بڑھائی ہے نا, 1 بلین سے 2-3 بلین کر دی. 2 بلین اگین کوئی تماشا, 2 بلین نو فگر. ہمارے مجھے context میں یاد تو ہے, یہ بہت ہے, مجھے یاد ہے فاروق لغاری نے when he was the president mentioned a figure of 1 billion. اب اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں, اب ہم جا کے پہنچے بلین پہ, جو ایکسپورٹ کا سب سے جو آئی ٹی. لیکن 2-3 سیکٹرز آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے جس میں بہت پوٹینشیل آپ کے خیال میں ہے؟ میرا خیال ہے جی پوٹینشیل پوری پاکستان میں ہے. ماشاء اللہ. بٹ دا تھنگ از دیٹ یو ہیو ٹو الاؤ پیپل ٹو ورک. یو ان آرڈر ٹو میک این آملیٹ یو ہیو ٹو بریک این ایگ, یو ہیو ٹو میک اے میس. ہم جو کوشش کرتے ایکسٹرا محتاط ہو کے کچھ بھی نہیں کرنے دینا. فار ایگزامپل فارماسیوٹیکلز ہے, فارماسیوٹیکلز ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں بہت زیادہ. بٹ اگر ڈریپ روز تنگ کرے گی, اگر ان کو دوائیاں نہیں بنانے دینی, اگر ان کو یہ نہیں کرنے دینا, وہ بیچارے کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دیں کہ کرو ایکسپورٹ, ہم کچھ نہیں کہتے تمہیں, ہم نہیں پوچھتے, ہم نہیں آپ کے پاس روز آئیں گے انسپیکٹ کرنے, ہم نہیں روز آئیں گے آپ کو تنگ کرنے. آپ نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے, اگر آپ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں ہار گئے آپ کی. اور پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹر صاحب آئی ایگری ود یو, اگر آپ تھوڑا سا ان کو دیں گے اسپیس تو انہیں. دوسری چیز سر, دوسری چیز ایک اور چیز بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ان کو خدا کے واسطے نکال دیں ڈومیسٹک اکانومی سے. اب ہر دوسرے تیسرے دن ان کو امپورٹ سبسٹیوشن دے دیتے ہیں. اب جب منشا وغیرہ ایکسپورٹ کرنے لگے تھے, آپ نے ان کو گاڑیاں پکڑا دی. بھائی وہ گاڑیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ میں منشا سے بھی کہا تھا, تم گاڑیاں کیوں بنا رہے ہو بھائی, باہر جاؤ. ٹھیک ہے, اب آپ نے ان کو گاڑیاں بنا تو وہ پیسہ ادھر لگ گیا. جب وہ ایکسپورٹ کرنے لگے آپ نے ان کو آئی پی پیز دے دی. آپ خدا را کسی کو اسپیشلائز کرنے دیں. اب جب ہم نے بزنس ہاؤسز اسٹڈی کیے, 31 بزنس ہاؤسز کنٹرول دا اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک ہے, 22 تھے محبوب کے زمانے میں, 31. اینڈ واٹ آر دوز 31 ہاؤسز ڈوئنگ؟ ان کی ایکسپورٹ بہت کم ہے, دے آر پروڈیوسنگ ڈومیسٹک گڈس. تو ہماری پالیسی بھی جو ہے نا یہ رہتی ہے, ہم بار بار سوچتے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن. ایک چیز امپورٹ سبسٹیوشن ہمارے دماغ سے نہیں نکلی. امپورٹ سبسٹیوشن پوری دنیا نے ختم کر دیا. اچھا ہم ابھی تک ہم وہ سپلائی چین کا حصہ. اچھا ایک اور دکینوسی ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں نا جو ہم کسی کو ڈیبیٹ بھی نہیں کرتے کبھی. ایک ہے انڈیجنائزیشن, ایک ہے لوکلائزیشن. دیز آر اسٹوپڈ ٹرمز. اس خاص طور پہ اس زمانے میں تو بالکل ہی عجیب چیز لگتی ہے, بہت اسٹوپڈ ٹرم. بلکہ تو 1950s میں ایک پیپر لکھا گیا تھا, 1950 میں پلیز پڑھ لے, بڑا فیمس پیپر ہے, آئی پینسل. اس نے پینسل پہ کہا تھا کہ بھائی یہ بھی لوکلائز نہیں ہو سکتی, ہم گاڑی لوکلائز کر رہے ہیں. چلیے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ آپ کو, اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, اور میں آپ ذاتی طور پر بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. ویری کائنڈ آف یو. آلویز اے پلیجر. ناظرین, آج ہم نے پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس سے بات کی. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں باتیں کام کی آپ کو بھی نظر آئی ہوں گی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے جمعے کے دن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.